الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدققت الباب، میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذا، کون آدمی ہے؟ جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا، میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، یعنی میں کیا کر رہے ہو؟ جابر کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ كَرِهَهَا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اب آپ کہیں اگر جاتے ہیں اور کوئی آپ کا پہچاننے والا جس کو آپ پہچانتے ہیں، آپ اس کے سامنے جائیں اور آپ اس سے بولیں آپ مجھے جانتے ہیں، وہ کہے گا نہیں جانتے، تو آپ آگے سے یہ سب نہیں کہہ سکتے کہ آپ بڑے آدمی ہو گئے، آپ مجھ کو کیسے پہچان سکتے؟ ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا نام بتلا دو، وہ فلاں موقع والا یا فلاں جگہ والا وہ آدمی ہوں میں، وہ پہچان جائے گا۔ اسی طرح فون پر بات کرتے ہوئے سامنے سے فون آیا، آپ فون اٹھائے، وہ 10 منٹ وہ بندہ اسی چیز میں لگا دے گا، پہچانو میں کون ہوں، اچھا آپ مجھے پہچانتے نہیں، دنیا بھر کی باتیں۔ پھر بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ غصہ ہو کر کے رکھ دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ پہچانتے نہیں تو میں آپ سے کیا بات کروں۔ یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک تو اجازت طلب کرتے ہوئے یہ ادب ہے کہ آپ کہو میں فلاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلاں آدمی ہوں، یہ ہے ادب۔ لیکن یہاں سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہوں نے کہا میں۔ تو عموماً جب چند الفاظ بولنے ہوں، جیسے میں، یہ صرف ایک لفظ ہے 3 حرف کا، تو کوئی بھی شخص اگر یہ لفظ بولے گا تو بالکل یکساں لگے گا، کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا۔ تو اس سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ جواب نہیں ملا۔ اگر وہ کہتے ہیں میں جابر بول رہا ہوں تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ بن پاتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انا یہ تکبر پہ دلالت کرتا ہے۔ میں ہر جگہ کرتے رہنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہاں پر موجود ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر پر دلالت کرتا ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کہے ہوئے بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالا ہوئے یا اسے ناپسند کیا۔ تو ہم کو بھی جہاں ضرورت ہو فوراً اپنا نام بتانا چاہیے، اور اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا نام لے کر کے بتا دو میں فلاں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک آپ مشہور ہوں، کسی کے نزدیک مشہور نہ ہوں۔ اور اس زمانے میں جبکہ اتصالات اور ایک دوسرے سے جڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں یہ اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے بتلا دے کہ ہاں میں فلاں آدمی ہوں اور میری ضرورت کیا ہے، یہ بھی بات بتلانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان بس ایسے ہی فون کیا اور ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، مقصد نہیں ذکر کر رہا ہے۔ تو ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو شروع میں ذکر کر دیں، اور یہ اور اچھی بات ہے کہ کسی کے گھر جائیں اور اس سے بولیں کہ 5 منٹ آپ سے چاہیے۔ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ 2 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، تاکہ سامنے والے کو کوئی حرج نہ محسوس ہو اور آپ کے کلام کو بے دلی سے نہ لے وہ۔ تو یہ ہماری شریعت میں جتنے بھی آداب ذکر کیے گئے ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے تو خود بھی راحت میں رہے گا اور سامنے والے کو بھی راحت پہنچائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔